مالک لم یزل نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اس کا مشہور جو معنی کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ لیکن امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر بڑے معنی اس کے کیے۔ آپ نے یہ معنی بھی کیا کہ محبوبہ ہم نے آپ کو کثرت معجزات عطا فرمائی ہے، یہ معنی بھی کیا کہ محبوبہ ہم نے آپ کو کثرت امت عطا فرمائی ہے، یہ معنی بھی کیا محبوبہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، یہ معنی بھی کیا محبوبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، یہ معنی بھی امام راضی نے کیا کہ محبوبہ ہم نے آپ کو کثرت علم عطا فرمائی ہے، اور یہ معنی بھی امام راضی نے کیا اے محبوبہ ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے۔ آج ہم یہ والا معنی لیں گے، کثرت اولاد عطا فرمائی ہے۔ باب گرامی القدر، جب میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام کے پیارے شہزادے، پیارے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، جب آپ کا وصال ہوا، وصال با کمال ہوا، تو کافروں نے میٹنگ بٹھائی کہ یار آگے ہم محمد کو تنگ کیا کرتے تھے، تانے دیتے تھے، اور آج تو اس کا جو ان کی جو نرینہ اولاد تھی وہ تو دنیا سے چلی گئی ہے، بیٹے ختم ہو گئے ہیں، چل بسے ہیں، اب نہ بیٹے ہیں نہ نسل چلے گی، نہ نسل چلے گی نہ ذکر بڑھے گا، نہ نسل ہوگی نہ تذکرے ہوں گے، اب ان کا ذکر بس ختم ہو جائے گا۔ ان کو پتہ نہیں کہ آقا محبوب کس کے ہیں، توجہ فرما، ان کو پتہ نہیں تھا کہ آقا محبوب کس کے ہیں۔ آقا کا ذکر میں آپ نے بلند نہیں کیا، آقا کا ذکر بلند کرنے والا مالک لم یزل ہے، جس نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوبہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا ہے۔ وصال با کمال ہوا، کافروں نے مارے تانے، طرح طرح کی باتیں کی، بس اب ذکر ختم ہو گیا، بس اب چرچے ختم ہو گئے، بس اب نام ختم ہو گیا، بس اب نسل ختم ہو گئی۔ میرے آقا تھوڑے سے پریشان ہوئے، میرے آقا غمزدہ ہوئے، تو مالک لم یزل نے یہ آیت نازل فرما دی۔ شان نزول بھی یہ آیت کا نازل ہو گئی۔ مالک نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، محبوبہ پریشان کیوں ہوتا ہے، محبوبہ غم کیوں کھاتا ہے، ہم آپ کو کثرت اولاد عطا کریں گے۔ یا اللہ جب نبی کا بیٹا نہیں ہے، اولاد چلتی ہے بیٹے کے ذریعے سے، یا اللہ قانون دے رہا ہے کہ بیٹا ہوگا اولاد چلے گی، بیٹا ہوگا نسل بڑھے گی، بیٹا ہوگا سلسلہ بڑھے گا۔ یا اللہ تیرا اپنا قانون ہے، اولاد بیٹے کے ذریعے سے چلتی ہے، یا اللہ تیرے نبی کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اولاد کہاں سے چلے گی، بیٹا کوئی نہیں ہے، نسل کہاں سے چلے گی، بیٹا کوئی نہیں ہے، سلسلہ کہاں سے چلے گا۔ احباب گرامی القدر، میرے آقا سید کونین علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریۃ فی صلب علی ابن ابی طالب۔ آقا حضور نے فرمایا ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت سے چلتی ہے، اس کی اپنی پشت سے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، لیکن اللہ نے مجھ محمد کو یہ کمال دیا ہے، مجھ محمد کو یہ مرتبہ دیا ہے، یہ شان دی ہے، یہ عظمت دی ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ رفعت دی ہے کہ میری اولاد چلے گی علی کی پشت سے۔ سبحان اللہ۔ اب جو علی کا بیٹا، محمد کا بیٹا، علی کا بیٹا، محمد کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا، محمد کا بیٹا، باب گرامی القدر، یہ خاصیت صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا کو رب نے دی ہے کہ میرے آپ کے آقا کی اولاد کس سے چلی ہے جی؟ بولیے کس سے چلی ہے جی؟ مولا کائنات سے چلی ہے۔ باب گرامی القدر، ہم حسین کیوں کرتے ہیں؟ ولادت ہو تب ذکر، شہادت ہو تب ذکر، کوئی یوم آئے تب ذکر، صحابہ کا یوم آئے تب ذکر، اہل بیت کا یوم آئے تب ذکر۔ ہم ہر وقت حسین کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حسین میرے آقا کا پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو جملہ سمجھ آیا وہ بندہ بولے گا لازمی سبحان اللہ۔ حسین میرے آقا کا پیارا ہے، حسین مولا علی کا پیارا ہے، حسین سیدہ خاتون جنت کا پیارا ہے، حسین امام حسن کا پیارا، اس لیے ہم حسین کرتے ہیں۔ آقا حسین کا ذکر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے ولولے کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی جناب چھاتیاں چوڑی کر کے ذکر کرتے ہیں، فخر کے ساتھ سر بلند کر کے ذکر کرتے ہیں کہ ہم حسین کرتے ہیں، ہمارے حسین کرنے سے مدینے کے سلطان بھی راضی، مولا علی بھی راضی، سیدہ خاتون جنت بھی راضی، امام حسن مجتبیٰ بھی راضی، کائنات کا خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیے جی، خاص توجہ آپ کی چاہوں گا، کون امام حسین؟ آپ ذرا سننا چاہیں گے نا آپ کہ کون امام حسین؟ سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے جی۔
کون امام حسین؟ چادر تطہیر کے نیچے ٹھہرنے والے 5 میں سے ایک امام حسین۔ جذبہ برقرار رکھیے گا جی، چادر تطہیر کے نیچے ٹھہرنے والے 5 میں سے ایک امام حسین، جن کے دروازے کی گدائی فرشتوں کا سردار جبریل کرتا ہے، سیدہ زہرا پاک کے آستانے پہ پلنے والا ایک امام حسین، جن کے لیے آیت مودت اتری ہے، جن کی مودت ہم پہ فرض ہے، ان میں سے ایک امام حسین۔ آیت تطہیر جن کے لیے اتری ہے، ان میں سے ایک امام حسین۔ اور مبالغے کے لیے جانے والا وہ نوری نوری قافلہ، سبحان اللہ، وہ نوری نوری قافلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی صدا لگائیں تو اگلی بات کروں۔ اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونین کے پیارے غلام و مبالغے کے لیے جانے والا وہ نوری 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 قافلہ، جس کا ذکر اللہ نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، زبور میں بھی کیا ہے، قرآن میں بھی کیا ہے۔ اس قافلے میں جانے والوں میں سے ایک امام حسین۔ اللہ اللہ میرے نبی کے پیارے غلاموں، میرے آقا سے پیار کرنے والوں، جن کے نام کشتی نوح پہ لکھے گئے تھے، جن کے ناموں کی وجہ سے کشتی نوح کو کنارہ مل گیا تھا، کشتی نوح بچ گئی تھی، ڈوبنے سے بچ گئی تھی، کنارہ مل گیا تھا، ان 5 میں سے ایک امام حسین، جن کا وسیلہ دے دے کے حضرت آدم نے دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت آدم سے پوچھا گیا، اے حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے ان 5 کو کیسے پہچانا ہے، ان 5 کو کیسے جانا ہے؟ آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا، فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، میں نے اللہ کو سجدہ کیا، فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، پھر میں نے اللہ کو سجدہ کیا، جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا، ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے، دیگر لوگوں نے بھی لکھا ہے، جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا، میری نگاہ اٹھی اللہ کے عرش پہ چلی گئی ہے، اللہ کا عرش مجھے نظر آ گیا ہے، میں نے اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے اللہ کے عرش کے کنگروں پہ لکھا ہوا دیکھا، محمد علی فاطمہ حسن حسین، جن کا وسیلہ دے دے کے حضرت جناب آدم دعائیں مانگتے رہے، جن کا وسیلہ دے دے کے حضرت جناب نوح علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں، جن کا وسیلہ دے دے کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں، جن کا وسیلہ دے دے کے حضرت موسیٰ پیغمبر نے دعائیں مانگی ہیں، جن کا وسیلہ دے دے کے حضرت صالح علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں، جن کا وسیلہ دے دے کے اللہ کے پیارے نبی دعائیں مانگتے رہے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر دعائیں مانگتے رہے ہیں، ان 5 میں سے ایک امام حسین۔ پتہ چلا جی امام حسین کون ہے؟ سبحان اللہ۔ ہم ویسی حسین حسین نہیں کرتے، اگر حسین حسین کرتے ہیں تو آقا حسین کا ذکر کرنے سے میرے آقا خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا بولیے بولیے، میرے آقا خوش ہوتے ہیں، اس لیے ہم آقا حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ذرا سارے اب آپ صدا لگائیے نا کہ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، زبانوں کو ہلا کے بولنا ہے میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں میرا بادشاہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، آواز آنی چاہیے نا، دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ حضرت خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، لوگو دین است حسین، فرمایا زمانہ جسے دین کہتا ہے ہم محبت والے اسے حسین کہتے ہیں، دین کی پناہ حسین ہے، 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 میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے توجہ کرنی ہے، آپ نے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کے لیے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اس لیے فرمایا کہ اس لیے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیے گا جی، میں بڑا تیزی سے چل رہا ہوں اور ہم نے بارگاہ حسینی میں حاضری صرف پیش کرنی ہے، وقت کے دامن میں جگہ نہیں ہوتی کہ ہم کوئی لمبا چوڑا خطاب کر سکیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، سبحان اللہ، سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف لے کے گئے سیدہ خاتون جنت کے گھر۔ سبحان اللہ۔ سرکار تشریف لے کے گئے، سرکار نے جا کے سلام کیا۔ جب سرکار نے سلام کیا نا، امام حسن پاک دوڑے دوڑے آئے سرکار کی بارگاہ میں، پیچھے امام حسین بھی دوڑے دوڑے آئے سرکار کی بارگاہ میں۔ اب سرکار کا انداز دیکھیے، سرکار کی محبت دیکھیے، سرکار کا پیار دیکھیے شہزادوں کے ساتھ۔ امام حسن بھی آگے، امام حسین بھی آگے، دونوں شہزادے آئے۔ میرے آقا حضور نے پہلے امام حسن پاک کے گردن پہ اس طرح اپنا ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے ان کے لب میرے نبی نے اپنے لبوں پہ لگا لیے، ان کے ہونٹ میرے نبی نے اپنے ہونٹوں پہ لگا لیے۔ پیچھے امام حسین آگے، میرے آقا حضور نے امام حسین کی گردن پہ اس طرح رکھا، ہاتھ نزدیک کیا، ان کے ہونٹ میرے آقا حضور نے اپنے ہونٹوں پہ لگا لیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میرے آقا حضور نے یہ نقشہ بنا لیا، ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین، درمیان میں تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ، ادھر امام حسن ادھر امام حسین، درمیان میں میرے مصطفیٰ، ادھر حسن کے لب ہیں ادھر حسین کے لب ہیں، درمیان میں مصطفیٰ کے لب ہیں۔ ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں میرے کریم آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، آقا حضور نے جملے ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ یہ دونوں مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر، یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا دعا فرما کے گئے ہیں جو حسین سے پیار کرے گا اللہ اس سے پیار کرے گا۔ بولو بولو، جو حسین سے پیار کرے گا اللہ اس سے پیار کرے گا۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں، کسی پیر کی بات نہیں، کسی خطیب کی بات نہیں، کسی جناب سٹیج والے بندے کی بات نہیں، تاجدار ختم نبوت دعا فرما کے گئے ہیں، یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کر۔ باب گرامی القدر، اب تو پتہ چل گیا ہوگا ہم حسین حسین کیوں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اکھاں دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین اکھاں دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین اکھاں دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین۔ اتنی محبت سے اس نوجوان نے نعرہ مارا ہے اور آپ نے اس محبت کا جواب نہیں، میرے نزدیک اس محبت کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ یا تو آپ وہ سمجھ نعرے کے نہیں آئی، اگر سمجھ آئی ہے تو پھر آپ نے کنجوسی کی ہے۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین۔ ہاں انج ذرا سانو چک کے مارو نا، سی آقا حسین دے غلام ہاں۔ ایک کوئی شرم علی گل نہیں، فخر علی گل ہے، مار بچے نہ رہو۔ اکھاں دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین اکھاں دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین۔ اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونین کے پیارے غلاموں، میرے آقا سے پیار کرنے والوں، میرے آقا سید کونین کے شہزادے سید الشہداء کا ذکر کرنے والوں، سنو سنو، حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں ایک دن میں سرکار مدینہ علیہ السلام کے پاس گیا، آقا حضور کے کاشانے کے باہر گیا، میرے آقا سید کونین اپنے حجرے سے باہر نکلے، سرکار مدینہ کے کندھوں پہ دونوں شہزادے سوار ہیں، اس طرف امام حسن بیٹھے ہیں، بائیں امام حسین بیٹھے ہیں، میرے آقا رحمت کونین بڑے خیرامہ 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 مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں۔ دائیں امام حسن کو بٹھایا ہوا ہے، بائیں امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے، میرے آقا مدینے کی گلیوں میں خیرامہ خیرامہ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار کا سٹائل کیا ہے، سرکار کا انداز
آغاز کیا ہے آقا حضور سید کونین تاجدار ختم نبوت آقا حضور دائیں مڑتے ہیں حسن کو چوم لیتے ہیں بائیں چہرہ کرتے ہیں حسین کو چوم لیتے ہیں باب گرامی القدر ایک مسئلے کا جواب مجھے دینا ہے ایک بات کا جواب مجھے دینا ہے میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں میرے آقا حضور کے قدموں میں چمڑے کی نالین آئی ہے میرے آقا معراج پہ گئے ہیں نالین سمیت میرے آقا عرش پہ چلے گئے نالین سمیت میرے آقا عرش پہ چلے گئے نالین سمیت میرے آقا عرش پہ چلے گئے ہیں پتہ کیا چلا میرے نبی کی نالین پہلے آسمان سے بھی اونچی ہے دوسرے سے بھی اونچی ہے تیسرے سے بھی اونچی ہے چوتھے سے بھی اونچی ہے پانچویں سے بھی اونچی ہے چھٹے سے بھی اونچی ہے ساتویں سے بھی اونچی ہے سدرہ سے بھی اونچی ہے بیت المعمور سے بھی اونچی ہے رف رف سے بھی اونچی ہے پردوں سے بھی اونچی ہے اللہ کے عرش سے بھی اونچی چلی گئی ہے لوگوں دھیان کرو جو نالین میرے نبی کے قدموں میں آئی ہے جو نالین چمڑے کی میرے آپ کے آقا کے قدموں میں آئی ہے وہ تو عرش سے بھی اونچی ہے اندازہ فرماؤ میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھنے والے حسنین کتنے اونچے ہوں گے علامہ خفاجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نسیم الریاض میں فرماتے اور یہ بات ایک بار میں نے نا 5-6 سال پہلے بیان کی تھی تو بڑے لوگوں کو مسئلہ بن گیا تھا یہ زاروی صاحب نے کیا کہا یہ باب اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا علامہ خفاجی بہت بڑے امام گزرے ہیں ان کی کتاب نسیم الریاض ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس جگہ میرے اور آپ کے آقا آرام فرما ہیں روضہ شریف کے اندر جو جگہ ہے جہاں میرے آقا آرام فرمائے میرے آقا حضور کا جسم شریف جس مٹی کے ساتھ ٹچ ہے امام خفاجی فرماتے ہیں کہ وہ مٹی وہ زمین کا ٹکڑا کعبے سے اعلیٰ لگتا ہے جملہ آپ کو سمجھ نہیں آیا کعبے سے بلند آواز سے بولے کعبے سے اعلیٰ جنت سے اعلیٰ عرش سے اعلیٰ آسمانوں سے اعلیٰ جس جگہ میرے آقا آرام فرما ہیں وہ زمین کا ٹکڑا وہ مٹی کا ٹکڑا وہ مٹی کعبے سے اعلیٰ عرش سے اعلیٰ کرسی سے اعلیٰ جنت سے اعلیٰ وجہ کیا ہے اس مٹی نے میرے آپ کے آقا کے جسم اطہر کے بوسے لیے ہیں جسم کے ساتھ ٹچ ہے اگر مٹی میرے نبی کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے یار وہ تو عرش سے بھی اعلیٰ وہ تو کعبے سے بھی اعلیٰ وہ تو جنت سے بھی اعلیٰ وہ تو جناب عرش سے اعلیٰ تو جو حسنین نبی کا خون ہے نبی کا خون کتنا اعلیٰ ہوگا خود اندازہ فرمائی علامہ حفاظی فرماتے کہ جتنے پیار سے اللہ اس مٹی کو دیکھتا ہے اس زمین کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے اتنے پیار سے اللہ نہ کعبے کو دیکھتا ہے نہ عرش کو دیکھتا ہے نہ جنت کو دیکھتا ہے نہ کرسی کو دیکھتا ہے یار جو مٹی نبی کو چومے اب میں چاہوں گا کہ جملہ آپ کے پلے پڑ گیا ہوگا نہیں پڑا تو پھر پڑ جائے گا جو مٹی میرے اور آپ کے آقا کے جسد اطہر کو چومے سبحان اللہ وہ بھی ڈائریکٹ نہیں وہ بھی ڈائریکٹ نہیں درمیان میں کفن کا کپڑا ہے کپڑے کے اوپر سے جو مٹی میرے مصطفیٰ کو چومے وہ مٹی تو عرش سے کعبے سے جنت سے کرسی سے اعلیٰ ہے اب آپ اندازہ فرمائیے اللہ جتنے پیار سے اس مٹی کو دیکھتا ہے اتنے پیار سے اللہ کسی شے کو نہیں دیکھتا اب آپ وہ تو مٹی ہے حسین میرے نبی کا خون ہے اندازہ فرماؤ اگر اللہ اس مٹی کو اتنے پیار سے دیکھتا ہے اللہ میرے نبی کے خون حسنین کو کتنے پیار سے دیکھتا ہوگا میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے توجہ ہے جی آپ کی مولا امام حسن پاک پیدا ہوئے ہیں علی پاک لے کے آئے یا رسول اللہ نام رکھنا ہے فرمایا علی انتظار کر جبریل آ رہا ہے جبریل آ رہا ہے آئے یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں اس کا نام حسن رکھیں کیا نام رکھیں جی ہر زبان اپنی زبانوں کا تالا کھول کے بولو کیا نام رکھیں جی کیا نام رکھیں جی حسن اور حسن کا معنی ہے سونا کیا معنی ہے جی حسن کا معنی کیا ہے جی سونا امام حسین پیدا ہوئے
علی پاک کا ہے، آقا نام فرمایا جبریل آ رہا ہے، جبریل ہے، آقا اللہ فرمایا اس کا نام حسین رکھیں۔ حسن کا معنی ہے سونا، حسین کا معنی ہے بہتا سونا۔ کیوں نہ ہوتا ایک سونا دوسرا بہت زیادہ سونا، کیوں نہ ہوتا؟ علماء نے لکھا ہے امام حسن سر سے لے کے ناف تک میرے مصطفیٰ کی تصویر تھے، اور امام حسین ناف سے لے کے پاؤں تک میرے مصطفیٰ کی تصویر تھے۔ امام حسن حسین دونوں کو ملاؤ تو تصویر محمد بن جاتی ہے۔ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ۔ اب اگلی روایت سنو، پھر میں شعر کا مزہ آپ کو انشاءاللہ چس دوں گا، شعر کی آپ کو سکون آئے گا۔ میرے آقا امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نور الابصار کے اندر روایت موجود ہے، باب مدینۃ العلم کے اندر روایت موجود ہے، آقا حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتی واہلی احب الیہ من اہلی وذاتی احب الیہ من ذاتی۔ میرے آقا سید کونین فرماتے ہیں کوئی بندہ تب تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے، میرے اہل اس کو اپنے اہل سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں، اور میری ذات سے اپنی ذات سے بڑھ کر جب کوئی بندہ پیار نہ کرے وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ہر بندہ بولے کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا میرے نبی پاک کے فرمان سے حسین سے پیار اپنی اولاد سے زیادہ کرنا پڑے گا۔ اولاد رسول سے پیار اپنی اولاد سے زیادہ کرنا پڑے گا۔ نہیں کرو گے ایمان کی گارنٹی کوئی نہیں ہے، ایمان پورا کوئی نہیں ہے، ایمان مکمل کوئی نہیں ہے۔ اگر ایمان مکمل چاہتے ہو، ایمان پورا چاہتے ہو، ایمان اعلیٰ چاہتے ہو، ایمان بالا چاہتے ہو، حسین حسین بھی کرنا پڑے گا، حسن حسن بھی کرنا پڑے گا۔ توجہ فرمائیے جی، اس دور کے یزید کا مسئلہ کیا تھا؟ جو اصل یزید تھا اس کا مسئلہ کیا تھا؟ ذات حسین تھی نا، کیونکہ اس کے کرتوتوں کے آگے امام حسین آڑ بن گئے تھے۔ وہ زنا کو عام کر رہا تھا، شراب کو حلال کر رہا تھا، جناب یہ سارے کرتوت، وہ دین کے خلاف چل رہا تھا، دین کی حدوں کو توڑ رہا تھا۔ امام حسین سامنے اس کے کھڑے ہو گئے، کہا بیعت کر، کہا نہیں کروں گا، اس لیے نبی کا شہزادہ فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ ہے بولو نہیں دے سکتا۔ اس دور کے یزید کا مسئلہ تھا ذات حسین۔ آج کے دور کے یزید کا مسئلہ ہے ذکر حسین۔ آج اگر حسین کے نام سے کوئی بندہ چڑھے نا، کسی کے ماتھے پہ بل پڑیں یار کہ یہ ویسے ہر وقت حسین حسین کرتے رہتے ہیں اور ان کا کام کوئی نہیں ہے، جس بندے کو ماڑی سی بھی تھوڑی سی ہلکی سی بھی کوئی جناب رنجش تکلیف ہو اور پریشانی نہیں لینی، مسئلہ کوئی نہیں جناب سمجھنا، سمجھ جانا یزید کے جراثیم آج تک چل رہے ہیں، یزید کے جراثیم آج تک چل رہے ہیں۔ اب آپ توجہ کیجئے، جب امام حسین پیدا ہوئے فرشتوں کی فوج سلامیاں پیش کرنے آ رہی ہے، سلامیاں پیش کرنے میرے آقا کو آ رہی ہے، جبریل بھی ساتھ ہے، قیادت کر رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں۔ ایک فرشتہ جس کا نام فطرس بھی پڑھا جاتا ہے، فطرس بھی پڑھا جاتا ہے، بس زیادہ فطرس پڑھا جاتا ہے، فطرس فرشتہ جو 70,000 فرشتے کی قیادت کرنے والا تھا، 70,000 فرشتے کا جناب لیڈر تھا، اور تھوڑی سی غلطی کی کسی معاملے میں، نافرمانی ہوگی رب کی، سارے پر جل کے راکھ ہو گئے، صدا بکت رہا تھا، جبریل آ رہا تھا مبارک دینے کے لیے، توجہ ہے جی آپ کی، جبریل آ رہے تھے مبارک دینے کے لیے میرے آقا کو، امام حسین پاک کی ولادت کی۔ فطرس رستے میں ملا، کہنے لگا جبریل کدھر جا رہے ہو؟ کہا اللہ نے اپنے سونے محبوب کو پیارا نواسا دیا ہے، مبارکیں دینے جا رہے ہیں۔ مسکرا کے بولیے سبحان اللہ، مبارکیں دینے جا رہے ہیں۔ کہا جبریل مجھے بھی ساتھ نہیں لے جاتے؟ ایک میرا کام کر، رب سے اجازت لے کے مجھے بھی ساتھ لے جا، شاید میرا کام ہو جائے، شاید میرا مسئلہ آسان ہو جائے۔ اجازت مل گئی، جبریل کے ساتھ آئے سرکار کی بارگاہ میں، آقا حضور نے فرمایا فطرس تیرا کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ 70,000 فرشتے کی میں قیادت کرنے والا، 70,000 فرشتے کا میں لیڈر تھا، بس تھوڑی سی اللہ کا حکم ماننے میں دیری ہو گئی ہے، نافرمانی ہلکی سی ہو گئی ہے، سارے پر میرے جل کے راکھ ہو گئے ہیں، آج تک سزا بھگت رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آج اللہ نے آپ کو
پیارا نواسا دیا ہے، آقا خوشی کا دن ہے، آقا رب کی بارگاہ میں دعا فرمائیے، اللہ میرے پر مجھے واپس کر دے، اللہ میرا عہدہ مجھے واپس کر دے، اللہ میرا مرتبہ مجھے واپس کر دے۔ آقا حضور نے امام حسین کا ننھا سا ہاتھ پکڑ کے فطرت کے جسم پہ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، اللہ نے پروں کو واپس کر دیا، شان کو واپس کر دیا۔ باب گرامی القدر توجہ فرمائیے، خاص توجہ فرمائیے۔ طبرانی اور مجموع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابن عباس سے پاک اس کے راوی ہیں، میرے آقا سید کونین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا حضور نے فرمایا، اب صحابہ کو سرکار فرما رہے ہیں، کس کو جی؟ بولو کس کو؟ صحابہ کو سرکار خطاب فرما رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ صحابہ جی آقا جی، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ اب سبحان اللہ بنتی ہے یہاں پہ، جملے کی قدر کیا کریں۔ میں ان لوگوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب سے بہتر ہیں، جو اپنے چچا پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں، جو اپنے ماموں اور خالہ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں، جو اپنے ماں باپ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں، وہ حسن اور حسین ہیں۔ وہ حسن اور اونچا، وہ حسن اور حسین ہیں۔ آقا حضور نے فرمایا ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں، اتنے بڑھ دیئے سبحان اللہ، ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول ہیں، ان کے والد علی بن ابی طالب ہیں، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں، ان کی پھپھی ام ہانی بن ابی طالب بنت ابی طالب ہے، ان کے ماموں قاسم بن رسول ہیں، ان کی خالائیں رسول اللہ کی پیاری بیٹیاں ہیں، حضرت سیدہ رقیہ ہیں، حضرت سیدہ زینب ہے، حضرت ام کلثوم ہے۔ کہا حسین جیسا نسل کسی کے پاس ہے تو لے کے آؤ۔ یہی تو جناب حضرت عمر پاک نے اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عمر کو کہا تھا، جب اس نے کہا نا کہ ابا جی ہمیں 500 حسین کو 1000 روپیہ، تو عمر پاک نے یہی فرمایا تھا، بیٹے عبداللہ حسین کے نانے جیسا نانا تو لے کے آ۔ اگر تیرے پاس حسین کے نانے جیسا نانا ہے، حسین کی نانی جیسی نانی ہے، حسین کی ماں جیسی ماں ہے، حسین کے باپ جیسا باپ ہے، حسین کے بھائی جیسا بھائی ہے، حسین کے چچا جیسا چچا ہے، تو بھی آ، تجھے بھی 1000 دوں گا۔ عرض کیا باپ ان جیسا تو لا نہیں سکتا، فرمایا لا نہیں سکتا تو ریسیں نہ کیا کر، حسین حسین ہے۔ فرمایا پھر ریسیں کس بات کی، وہ شہزادہ رسول ہے، تو عمر کا بیٹا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیے جی، خاص توجہ آپ کی چاہوں گا، میں لاسٹ جملہ عرض کرنے لگا ہوں اور بڑی آپ کی توجہ کے ساتھ، حضرت تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب، اب جو تو جانتا ہے نا پیر مہر علی شاہ صاحب کو نام سنا ہے جی، جو تو جانتا ہے تاجدار گولڈا، گولڈے والے بابا جی کو جو جانتا ہے وہ تو اس کو تو کہنے کی ضرورت مجھے نہیں پڑے گی، جو نہیں جانتا وہ سن لے۔ گولڈے شریف والے بابا فاتح قادیاں، فاتح قادیاں سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس ایک عیسائی آ گیا، بڑا مشہور واقعہ، عیسائی آ گیا، آ کر کہنے لگا کہ حضور آپ کا قرآن تو کہتا ہے کہ میرے اندر ہر خشکی موجود ہے، ہر تری موجود ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی شے موجود ہے، ہر بڑی سے بڑی شے موجود ہے، ہر شے کا ذکر موجود ہے، تو حضور آپ کا قرآن تو کہتا ہے کہ ہر شے موجود ہے، پر میں نے قرآن پڑھا ہے، مجھے قرآن میں امام حسن و حسین کا ذکر نظر نہیں آیا، حالانکہ انہوں نے بڑی قربانیاں دین کے لیے دی ہیں، کنبہ قربان کر دیا، خاندان لٹا دیا دین بچانے کے لیے، ہم تک دین پہنچانے کے لیے سب کچھ کیا، پر ان کا ذکر قرآن میں نظر نہیں آیا۔ پھر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ پادری جی قرآن آتا ہے؟ کہا جی مجھے آتا ہے۔ کہا دیکھیں میں ساتھ لے کے آیا ہوں، ساتھ لے کے آیا تھا قرآن پاک، لے کے آیا ہوں۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ پادری جی، کہا جی پیر جی، کہا پھر پڑھو اللہ کا قرآن، پڑھو اللہ کا قرآن۔ پادری نے شروع کیا نا، پادری پڑھنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیر مہر علی شاہ صاحب بس چپ کر جا۔ کہا جی بس، کہا جی بس اتنا ہی، کہا جی اتنا ہی، کہا جی ابھی تو میں نے بسم اللہ پڑھی ہے، کہا بسم اللہ میں سب کچھ آ جائے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ پادری صاحب یہ بتاؤ کہ بسم اللہ کے حروف عدد کتنے ہیں؟ کہا جی 786۔ اب میں اب لائن پہ دعا گیا، فرمایا کہ امام حسین کے عدد کتنے ہیں؟
کہا جی 210. کہا پیدائش کب ہے؟ کہا جی 4 ہجری. شہادت کب ہے؟ کہا جی 61 ہجری. کہا کربلا کے عدد کتنے ہیں؟ کہا جی 261. کہا امام حسن کے عدد کتنے ہیں؟ کہا جی 200. کہا ان کی شہادت کب ہے؟ کہا 50 ہجری. پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا پادری جی ان سب کو ذرا جمع کر، 210 کو، 4 کو، 61 کو، 261 کو، 200 کو، 50 کو جمع تو کر، بنا کیا؟ پادری نے کہا حضور بن گیا 786. پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا پادری تو کہہ رہا تھا قرآن میں حسن کا ذکر نہیں ہے، حسین کا ذکر نہیں ہے، ابھی تو نے بسم اللہ پڑھی ہے، اس میں حسن کا ذکر بھی آ گیا، حسین کا ذکر بھی آ گیا، ولادت کا ذکر بھی آ گیا، شہادت کا ذکر بھی آ گیا. فرمایا ابھی تو نے بسم اللہ پڑھی ہے، بسم اللہ میں سب کچھ آ گیا. اگر بسم اللہ میں اتنا کچھ ہے تو پورے قرآن میں اندازہ کر کتنا ذکر ہوگا ان کا. اب ذرا یہ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، دین کی پناہ. اگر ایک جذبے کے ساتھ خوش ہو کے ذرا شعر پڑھو گے نا میرے ساتھ، پھر میں آپ کو سکون دوں گا، اگلا سرور دوں گا شعر کا. نہیں تو ادھر ہی ہم بس کر دیں گے. میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. ہدایت حسین پر عمل کرو حسینیو، ہدایت حسین پر عمل کرو حسینیو، رہیں گے ہم بہشت میں یقین رکھو حسینیو، رہیں گے ہم بہشت میں یقین رکھو. ہر بندہ بولے یقین رکھو حسینیو، یقین رکھو حسینیو، یقین رکھو. میں حسینیوں سے مخاطب ہوں، یقین رکھو حسینیو، یقین رکھو. قبول ہوگی گر دعا کسی سے کیوں ڈرے، بلا ہمارا واسطہ حسین ہے، یا حسین ہے. میرا بادشاہ حسین، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین. تیرا حسین میرا حسین، جگ کا حسین، سب کا حسین، رب کا. سبحان اللہ. مچل کے آواز ہے سبحان اللہ کی. حسین تیرا حسین میرا حسین، جگ کا حسین، سب کا حسین، رب کا. نشان منزل حسین حق کا، وہ اولیاء کا، وہ انبیاء کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا. صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا. گل امامت نبی کا پرتو، نشان حیدر چراغ مسجد، غلاف کعبہ وقار منبر. حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت. کون مولا حسین؟ حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین کا ذکر چارزو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین یزداں کی آبرو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بر گیا ہے، جہاں گلابوں سے بر گیا ہے، حسین شاہد لہو لہو ہے. صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین آقا کا ہو بہو ہے. میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. سجے کبے پر سارے بسوں آواز آنی چاہیے نہیں ہے. میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین. ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو معاشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو معاشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے.
قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے حساب سے مجھے نجات مل گئی، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے حساب سے مجھے نجات مل گئی، مجھے نجات مل گئی، مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، یا حسین ہے میرا بادشاہ، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ۔ میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ یہ دل کی بات نہیں ہے جی، میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ ہاتھاں نو چوک کے بولو حسین بس، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، حسین ہے، حسین حسین حسین۔ جشن دا سما بنا کے بولو سلام یا حسین، شرما کے نہیں، ہچکچا کے نہیں، حسین پاک دے نوکر بن کے بولنا ہے۔ میں کہنا ہے سلام، تسی ہتھاں نو چوک کے کہنا ہے یا حسین، سلام یا حسین۔ اللہ سلامت رکھے تنو، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔